کتاب رہن کے متعلق، رہن کسے کہتے ہیں؟ رہن لغت میں کہتے ہیں، یعنی عام لغوی معنی کے اعتبار سے ڈکشنری میں اس کا معنی ہے الحبس، کس چیز کا کیا کرنا؟ بند رکھنا، حبس کرنا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے عمل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ محبوس ہوگا، اپنے عمل کے حساب دینا پڑے گا۔ پھر رہن جو ہے نا یہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، قول اللہ تعالی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا، تو پھر کیا کرو؟ رہن رکھو، ریحان منا رہن۔ اس طرح سے حدیث شریف سے بھی ثابت ہے، آپ علیہ السلام نے ابو الحشم یہودی سے جو خریدے اور اس کے مقابلے میں وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ، اپنی زرہ جو تھی وہ رہن میں اس کے پاس رکھی تھی۔ یہ رہن کس لیے لوگ دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں نا کہ مثلا شخص سے اس سے خرید و فروخت ہو گئی اور اب اس کے پاس کچھ رہا نہیں دینے کے لیے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ دو نا، تاکہ میرے لیے ایک وثیقہ بن جائے، اعتماد کا سامان بن جائے، کہ مجھے آپ پر امید رہے یا پیسہ ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ بعض اوقات آدمی پیسے نہیں دیتا نا تو اس سے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں لاؤ گے نا تو یہ تمہارا یہ سامان، یہ چیز رکھی ہوئی ہوگی میرے پاس۔ تو ہر ایسی چیز کا اپنے پاس بند رکھنا جس کے ذریعے سے اپنا قرض، اپنا پیسہ دین وصول کیا جائے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہن۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں گروی، گروی رکھنا۔ پھر رہن کسے کہتے ہیں؟ رہن کا تو یہی معنی ہوگا نا، گروی۔ اور جو رکھتا ہے، جس کا دین و قرض اس کو کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں راہن، راہن۔ اور جو دینے والا جو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہن، دینے والا، رہن رکھنے والا۔ اور جس کے پاس رکھا جاتا ہے، لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتہن۔ ارتہن یرتہن ارتہان فہو مرتہن۔ اور یہ جو چیزیں نہ رکھی جاتی اس کو رہن کہتے ہیں۔ مصدر سمجھو، اگر مفعول کے صیغے کے طور پر پڑھے تو پھر مرتہنۃ یا مرہونۃ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو مرہونہ پڑھیں گے۔ پھر یہ جو رہن ہے نا کسی کے پاس رکھ لے، تو جب رکھ لے، اگر اس کے پاس ہلاک ہو جائے، مثلا ایک شخص کے آپ کے اوپر کیا ہے 10,000 روپے، اس نے کہا کہ یار آپ 10,000 روپے کیوں نہیں لا رہے، جلدی کرو دو، یہ جو آپ کے پاس سیمسنگ موبائل ہے نا یہ دو۔ آپ نے کیا کر دیا، اسے 8,000 کا موبائل دیا، بعد میں کیا ہو گیا، یہ موبائل ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے کا کیا معنی؟ ٹوٹ گیا، گم ہو گیا، یا کسی نے اسے چرا لیا۔ تو اب یہ جو 8,000 کا موبائل ہے، کیا اس کے 8,000 روپے اس کے مقابلے میں ختم ہو گئے، صرف 2,000 آپ کے پاس، آپ کے اوپر رہے، یا کچھ ہی نہیں ہوا؟ امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ مرہون چیز مرتہن کے پاس صرف امانت ہے۔ تو امانت ہونے کا مطلب یہی ہوگا کہ یہ جو آپ کا 8,000 والا موبائل تھا نہیں، بس ویسے کہ ویسے گیا، اس سے اس کا دین ساقط نہیں ہوا۔ اور وہ استدلال کرتے اس حدیث سے کہ لا یغلق الرہن ممن رہن لہ غنمہ وعلیہ غرمہ، اگر کوئی کسی کے پاس رہن رکھے نا تو اس سے بند نہیں کیا جائے گا۔ اگر رہن سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی رہن کو پہنچتا ہے۔ مثلا بکری اس نے بچہ دیا، بچہ ہو گیا، بچہ جن گئی نا، تو یہ بچہ اسی راہن کا ہوگا اور غرم بھی اسی پر آئے گا اگر تاوان نقصان ہو جائے، مر جائے۔ اور اس طرح سے خرچہ نفقہ بھی راہن پر آتا ہے نا، اسی لیے کیا کرنا ہوگا، یہ جو رہن ہے نا یہ امانت ہوگی، کوئی ضمانت کی چیز نہیں ہوگی۔ ہمارے احناف حضرات فرماتے کہ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں۔ اگر کسی نے رہن رکھ دیا نا اور رہن مرہون چیز ہلاک ہو جائے تو اس کے مقابلے میں دین میں سے حصہ ساقط ہو جائے گا۔ میں 60,000 کا موبائل تھا اور اس کے 10,000 روپے تھے، تو 10,000 روپے میں سے 8,000 روپے ساقط ہو جائیں گے، صرف 2,000 بچ جائیں گے۔ تو مرتہن کے پاس مرہون چیز کا ہلاک ہو جانا، یہ سے کہ اس نے اپنا دین قرض کیا کر دیا، وصول کر دیا، اسی کی مترادف ہے۔ اور ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا تھا، ایک شخص نے کسی کے پاس گھوڑا رہن رکھا تھا اور وہ گھوڑا مرتہن کے پاس مر گیا، تو آپ علیہ السلام نے مرتہن سے فرمایا کہ ذہب حقک، آپ کا جو حق بن رہا تھا نا وہ گیا، کیونکہ
آپ نے یہ چیز قبض کی تھی، اسی کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ آپ کا حق وصول ہو گیا۔ اسی طرح سے عطا صاحب سے بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رجلا رہن فرسا فنفق فی یده فنفق منع یعنی ہلاک، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمرتہن ذهب حقه۔ اسی طرح سے اور بھی حضرات سے ارشادات مروی ہے، سب سے یہی مسئلہ نکلتا ہے کہ مرہون شخص کے مرنے ہلاک ہونے سے سمن یا دین یا جو بھی قرض ہو ساکت ہو جاتے۔ اب یہاں سے مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ الرہن ینعقد بالایجاب والقبول، رہن ایجاب قبول سے منعقد ہوتے ہیں۔ عربی میں اگر کوئی کہے گا نا تو کہے گا کہ رہنت هذا المال بدین لک علی، کہ یہ چیز میں نے آپ کے پاس رہن کے طور پر رکھ دی، تو کہے گا قابل تو بس مجھے قبول ہے۔ تو ایجاب پہلی والی بات کو کہتے ہیں نا، قبول دوسری بات۔ ویتم بالقبض، اور رہن تمام ہو جائے گا کس سے؟ قبضہ کرنے سے، جب مرتہن اسے قبض کر دے۔ اگر پیدا قبض المرتہن الرہن محوزا، محوز کا کیا معنی ہے؟ کہ مشاع نہ ہو، شریک نہ ہو آپس میں۔ مفرغن، مفرغ ہو، مفرغ کا کیا معنی ہے؟ کہ کسی کے کام میں مشغول نہ ہو، کسی کے کام میں وہ چیز لگی ہوئی نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ بالکل فارغ ہو۔ ممیزن، اور ممیز بھی ہو۔ ممیز کا کیا معنی ہے؟ کہ کوئی ایسی چیز نہیں دے گا جو کسی اور سے متصل ہو، لگا ہوا ہو، ٹچ ہو۔ تم العقد فیہ، تو رہن کا جو عقد ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ وما لم يقبضہ، اور جس رہن کو مرتہن قبض نہ کرنا، فالراہن بالخیار، اب راہن کو اختیار ہے کہ انشاء سلم علیہ تو دینا چاہے دے سکتے ہیں، انشاء رجعان الرہن رجوع بھی کر سکتے، کیونکہ یہاں پر جب قبض نہیں کیا نا تو لزوم نہیں ہوا۔ فَإِذَا سلم علیہ، اگر اسے سپرد کر دیا، فقبضہ تو دخل فی ضمانہ، اب اس کے ضمان میں داخل ہو گیا، کس کے؟ مرتہن کے۔ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ، جو دین زمان والا ہونا ذمے میں واجب ہو، اسی کے مقابلے میں رہن سے ہوگا۔ وہ مضمون بالاقل من قیمتہ ومن الدین، پھر یہ جو ہے نا رہن جو ہوگا نا یہ مضمون ہو جائے گا اس پر قیمت سے کم، اور دین بالاقل من قیمتہ ودینہ، یعنی قیمت اور دین کو دیکھا جائے گا نا، اس میں سے جو کم ہونا اسی کے مطابق یہ مرہون چیز ہلاک سمجھی جائے گی، یا اگر مر جائے تو اسی کے مطابق ہم کہیں گے کہ تمہارا یہ دین ساقط ہو گیا۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اگر یہی رہن والی چیز، گروی والی چیز مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ، اور صورت اسی بنی تھی کہ قیمت بھی برابر تھی اور دین بھی برابر تھا۔ کیا معنی؟ دین اس کا 10,000 بن رہا تھا نا، اور یہ موبائل جو طیبی کیا تھا 10,000 کا، تو ہو گیا نا، بس ایسا سمجھو گے کہ پیسے اس نے ادا کر دی۔ سوار المرتہن مستوفیا لدین حکمن، حکمن ہم کہیں گے کہ وہ اس نے اپنا دین وصول کیا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ، کہہ رہا کہ اگر یہ جو رہن ہے نا مرہون چیز، مثلا آپ نے موبائل دی دی اور اس کی کیا تھی، آپ کے اوپر 10,000 روپے تھے نا، اور یہ جو موبائل آپ نے گروی کے طور پر رکھا یہ 15,000 کا تھا، قیمت تو اس کی زیادہ ہے نا، تو اب ایسا کریں گے کہ یہ جو موبائل اس سے ہلاک ہو جائے، کیا ہو جائے، ٹوٹ جائے یا گم ہو جائے، جو بھی ہو جائے، تو ہم کہیں گے کہ یار 10,000 روپے تو آپ کے ختم ہو گئے نا، وصول ہو گئے، یہ جو 5,000 مزید اس کی قیمت تھی نا یہ امانت سمجھی جائے گی، اور امانت میں تو یہ بات ہے نا کہ جب ضائع ہو جائے اس کی کوئی ضمانت ضمان نہیں ہوتا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر رہن کی قیمت کم تھی، اس سے مثلا پیسے تو اس کے 10,000 تھے نا، موبائل جو آپ نے دیا تو وہ 8,000 کا تھا یا 7,000 کا، تو جب یہ ہلاک ہو جائے تو یہ کہیں گے ہم کہ حضرت 7,000 روپے تو آپ کی وصول لگے، 3,000 میں آپ کو بعد میں دوں گا۔ سقط من الدین بقدرها ورجع المرتہن بالفضل، اور مزید کا کیا کرے گا؟ بعد میں رجوع کرے گا۔ رجوع کرنے کا کیا معنی؟ دے دے اسے۔ ولا يجوز رهن المشاع، مشاع چیز جو ہونا اس کی گروی رکھنا جائز نہیں، کیونکہ مشاع چیز جو ہے نا جب کیا نہ ہو، الگ نہ ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ والا حصہ کون سا ہے، چاہے اس میں قسمت کا احتمال ہو یا نہ ہو، اور مشاع چیز تو ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا۔ مثلا اس گھر میں میرا بھی حصہ ہے حضرت، تیرا بھی حصہ ہے، زید کا بھی اس میں سے، اب مجھے معلوم نہیں، اپنا حصہ تو بتاؤ نا ذرا، اس میں کیا کر دو، لکیر کھینچ، تو بس اسی پر میرا قبضہ رہے گا۔
میں وہاں کچھ لگاؤں گا، وہاں آپ کچھ نہیں بنا سکیں گے، کچھ تجارت یا وہاں پر آپ نہیں بیٹھ سکیں گے، تو جب فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے نا تو یہ زمین میرے قبضے میں آ جائے گی۔ وہ کہہ رہا ہے یار یہ سے تو معلوم نہیں مجھے کہ میرا جو حصہ بن رہا ہے وہ کس جانب ہے۔ ہاں 10 گز بن رہی وہ زمین، لیکن معلوم نہیں کہ کون سے حصے سے بن رہی، کون سی طرف سے، تو اس کو مشاع کہتے ہیں نا۔ تو مشاع چیز کی گروی رکھنا جائز نہیں، کیونکہ اس پر قبضہ ممکن ہی نہیں بعض اوقات۔ وَلَا رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ دُونَ النَّخْلِ۔ اسی طرح سے اگر اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس رہن کے طور پر یہ جو میرا پھل ہے نا درخت پہ لگا ہے یہی دوں گا، تو پہلے تو کاٹو نا تب دو۔ اگر کاٹو گی تو پھر بھی کیا ممکن ہے کہ اس وقت تک کی خرابی ہو جائے، یا چلو خراب نہیں ہوتا لیکن یہ جو کیا ہے درخت یہ آپ نہیں دے رہے ساتھ، تو قبضہ صحیح نہیں ہوتا۔ ولا زرع فی الارض دون الارض، اس طرح زمین کے باہر فصل کا دینا گروی کے طور پر یہ بھی درست نہیں۔ ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما، اسی طرح سے کھجور کا اور اس طرح سے کیا کرنا زمین کا دینا ان دونوں کے بغیر، مثلا اس نے کہا کہ زمین تو دے رہا ہوں لیکن فصل نہیں دے رہا، یہ کیا کہا اس نے کہا کہ درخت تو دے رہا ہوں پھل نہیں دے رہا، تو یہ بھی درست نہیں ہوگا، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِ وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالِ الشِّرْكَةِ، رہن جو ہے یہ درست نہیں ہوتا امانات میں، کیونکہ امانت جو ہے نا یہ تو دین نہیں ہے، جیسے ودائع ہے، ودیعہ یہ اس کے مقابلے میں رہن رکھنا درست نہیں۔ عوار یا عاریہ نفع اٹھانے کے لیے کوئی چیز لے، مزاربات بھئی مزاربات جو ہے نا ایک طرف سے سامان دوسری طرف سے دوسرا آدمی کیا کرے تجارت کرے، مال شرکہ شرکت والا مال ہو، کیا تو لگا دے یا میں لگا دوں گا یا کچھ اور طرح سے شرکت کرے، تو اسی چیزوں کے مقابلے میں رہن رکھنا درست نہیں ہے۔ رہن کے لیے تو ضروری کہ کوئی چیز دین ہو۔ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مال السلم، سلم کا جو مال ہوتا ہے نا رأس المال، اس کے مقابلے میں اگر رہن دینا تو یہ درست ہے، کیونکہ یہ دیون ہے نا وہ دین ہے۔ وَثَمَنِ الصَّرْفِ، اس طرح سے صرف کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی مالی مضمون ہوتا ہے۔ والمسلم فیہ، یا مسلم فیہ ہے، مثلا میں نے ایک شخص کو کہا یار آپ نے مسلم فیہ مجھے دینا پڑے گی نا 1 ماہ بعد، یا میں نے کہا 2 سال بعد، 1 سال بعد، یا جتنی بھی مدت طے کرے۔ اس نے کہا کہ چلو لے آؤں گا، میں نے کہا چلو میں نے تو آپ کو 20,000 روپے دیے ہیں، لیکن مجھے یہ امید نہیں، بعض اوقات کسی پر اعتماد نہیں ہوتا کہ آپ میرے پاس یہ چیز لائیں گے، چلو آپ میرے پاس کچھ رکھ لو مسلم فیہ کے وصول ہونے تک، تو یہ بھی درست رہن رکھنا۔ فإن حلق فی مجلس العقد تم الصرف، صرف کی بے مکمل ہو جائے گی، والسلام سلام بھی، وصار المرتہن مستوفی لحقہ، مرتہن اپنے حق کا وصول کرنے والا سمجھا جائے گا حکماً۔ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ، اگر دونوں کے اتفاق ہو جائے کہ ہم یہ جو رہن ہے نا یہ رکھیں گے عَلَى يَدِ عَدْلٍ، ایک اچھے شخص کے پاس، جاز یہ بھی جائز ہے۔ یعنی ایک شخص سے محسوس کیا آپ کے اوپر پیسے بن رہے لیکن آپ کو بھی اعتماد نہیں کیا رہے، تو کہ بعض شخص ایسا نہ کرے کہ کہیں میرا مال ضائع کر لے یا ہڑپ کر دے یا کیا کر دے کچھ اور کر دے۔ چلو ایسا کر لیتے کہ آپ کے تو میرے اوپر روپے بن رہے ہیں نا، میں ان روپے کے بدلے میں کیا کروں گا، رہن رکھوں گا، لیکن کسی تیسرے ثالث کے پاس رکھوں گا، تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ ان میں دونوں کا حق ہے، ایسا کرنا درست ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ، یہ جو ثالث کے پاس انہوں نے راہن رکھا ہے نا، نہ تو اس سے راہن لے سکتے کہ مجھے دو، نہ مرتہن لے سکتے جب تک دونوں حاضر نہ ہو یا دونوں ساتھ بات طے نہ کرے۔ فَإِنْ حَلَقَ فِي يَدِهِ، اگر اس ثالث کے ہاتھ میں یہ راہن مرہون چیز ہلاک ہو جائے، حَلَقَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، یہ مرتہن کے مال میں سے ہلاک سمجھا جائے گا، کیونکہ آپ پر یہ جو مال قبض کیا صادل ثالث شخص نے نا مرتہن کے لیے قبض کیا ہے، تو لہٰذا اسی کی طرف سے ہلاک سمجھا جائے گا۔ وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، ان چیزوں کا دراہم و درہم و دنانیر یا کہ کیلی چیزوں وزنی چیزیں کا رہن رکھنا بھی درست ہے۔ فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنسِهَا، اگر ان چیزوں کو رکھ دے اپنے جنس کے مقابلے میں،
تو جنس ایک ہونا، مثلا چاندی تا اس کی آپ کے اوپر چاندی واجب تھی نا، اور آپ نے اس کے لیے چاندی رہن کے طور پر رکھ دی، تو یہ جائز ہے۔ وَحَلَقَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ، اسی کے مقابلے میں یہ ہلاک سمجھی جائے گی۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، اگرچہ اچھا برا ہونے میں، اعلیٰ کوالٹی ہونے میں، بہتر یا ذرا کم کوالٹی ہونے میں مختلف ہونا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اچھا عمدہ ہونا یا ردی ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ آگے کہہ رہے ومن کان له دین علی غیر، اگر ایک شخص کا دوسرے کے اوپر دین ہے، فاخذ من مثل دینہ، دین کے برابر اس سے کوئی چیز لی، فانفقہ، اسی کیا کر دیا، خرچ کر دیا، ثم علم، پھر اس سے بعد میں پتہ چل گیا کہ یار جس نے مجھے دیا تھا انہو کان ضیفن کے پیسے تو کیا تھے، کوٹے تھے، تو فلا شیء له عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام سے فرماتے کہ اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ ارد مثل الضیف ورجو مثل الجیاد، کہ ایسا کرے گا کہ ضیف پیسوں کی برابر کوئی چیز دے گا کہ آپ نے مجھے کوٹی چیز کیوں دی، یا کوٹے پیسے پلوس کیوں دی، دو مجھے بہتر مال دو یار، تو جیاد کا کیا کرے گا، تقاضا کرے گی، جیاد منا عمدہ بہتر۔ یہ اس لیے صاحبین فرماتے کہ جیسے وزن میں برابری ضروری ہے نا، تو مالیت کے اندر بھی برابری ضروری ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ، اگر کسی کے دوسرے پر 1000 روپے تھے اور اس نے اس کے مقابلے میں 2 غلام اس کے پاس رکھے، فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا، ایک غلام کا حصہ تو اس نے ادا کیا، مثلا ایک غلام 500 کا بنتا ہے نا، تو 500 روپے اس نے ادا کر دیے، 500 رہ گئے، لم یکن لہ یقبض حتی یؤدی باقی الدین، تو یہ نہیں کر سکتے کہ یار یہ جو یہ والا غلام ہے نا، یہ تو دے دو کیونکہ میرے لیے خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں ادھر ادھر آنے جانے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کام کاج کے لیے چاہیے، تو یہ نہیں وصول کر سکتا جب تک پورا 1000 روپے ادا نہ کرے، جب پورا 1000 ادا کرے گا تب دونوں غلام لے جا سکتے۔ تو کہہ رہا کہ لم یکن لہ یقبض حتی یؤدی باقی الدین، باقیہ دین ادا کر کے، کہ رہن جو ہے نا یہ اجزاء اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ آگے کہہ رہے فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، راہن ہے نا، راہن نے کس کو کہا، مرتہن کو، کیا ذرا تم میری طرف سے وکیل بنو، یہ کسی اور عادل ثالث کو کہا، یا ان کے لوگ کسی اور شخص کو کہا جو بھی ہو اس سے ہمارا کیا تعلق، اس نے بس کسی کو کیا بنایا، وکیل بنایا، وکیل بنایا، اور یہ جو دین تھا اس کا اجل بھی آ چکا، اجل آ چکی تھی، وقت مقررہ آ چکا تھا، تو یہ وکالت جائز ہے، کیونکہ توکیل ہونا یا توکیل کرنے، وکالت کرنا کس لیے ہے، اس لیے ہے کہ وہ اس چیز کو بیچ دے مثلا، یا کیا کر دے اسے ادھر ادھر کر دے، تو یہ وکالت درست ہے۔ فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ، اگر رہن کے عقد میں وکالت شرط بنا دی گئی، فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا، تو راہن اس وکالت سے اس کو معزول نہیں کر سکتا، فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، اگر اسے عزل بھی کرے گا نا تو وہ معزول نہیں بنے گا، منعزل نہیں ہوگا، مستعفی نہیں ہوگا، ریٹائر نہیں ہوگا، استعفا اس کا نہیں ہوگا جب تک مرتہن راضی نہ ہو، کیونکہ شرط دونوں نے آپس میں طے کی ہے نا، تو دونوں کے رضامندی سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ، ایسا اگر مرتہن مر جائے یا راہن مر جائے تو بھی اس وکالت سے کوئی منعزل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وکالت مفردہ ہو، مرکبہ نہ ہو، اکیلے ایک شخص نے وکالت کی تھی تو پھر موت سے وکالت ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ، جو مرتہن ہوتے ہیں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ راہن سے بار بار مطالبہ کرے، کیونکہ جو راہن اس نے رکھا ہے تو صرف وثیقہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے ہے نا، اس سمن توڑی پیسہ توڑی وصول ہوتا ہے، قرض یا دین، تو اس کا حق ہے کہ اسے بار بار مانگے، طلب کرے کہ یار پیسے دو نا، کب دو گے، وَيَحْبَسُ بِهِ، اور بند بھی کر سکتے اس کے خلاف، کیا کر سکتے، کیس بھی دائر کر سکتے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، اگر وہ رہن اس کے ہاتھ میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ، ہاں اس کے لیے یہ
جائز ہے کہ راہن کو بیع کرنے نہ دے. یعنی اگر بائع ہے نا مثلا مرتہن زید ہے اور زید کے پاس اس نے کیا کر دیا، خالد نے رہن رکھا اور وہ کہا کہ یار یہ جو بکری ہے نا مجھے دو، مجھے بیچنے کی ضرورت ہے. وہ کہا کہ کیوں دوں، اس سے تو میرا حق متعلق ہے، جب تک حق نہیں دو گے نا میرا پیسہ نہیں دوں گا خرید بیچنے کے لیے تجھے. تو ایسا کر سکتے حق حتی ایک بزد دین من سمن، جب تک سمن وصول نہ کرنا روک سکتے. فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنُ قِيلَ لَهُ سَلِّمِ الرَّهْنَ إِلَيْهِ. ہاں جب پیسے ادا کرے دین دے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ یار اس والا جو رہن ہے نا دو. وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ. مرتہن کے پاس اس نے راہن رکھا تھا، بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اس نے کیا کر دیا، راہن مرہون چیز کو بیچ دیا، تو اب یہ بیع موقوف ہو جائے گی. جب تک مرتہن اجازت نہیں دے گا نا یہ بیع نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے مرتہن کا حق متعلق ہے، اسی کی وجہ سے تو اس کا اعتماد قائم ہوا ہے. وَإِنْ جَازَ الْمُرْتَهِنُ جَازَ، ہاں اگر اجازت دے تو بیع درست ہو جائے گی. وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ مِنْ دَيْنِهِ جَازَ، اگر اس نے دین ادا کر دیا تو پھر اس کا یہ بیچنا کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا. وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ. آگے کہہ رہا اگر راہن نے ایسا کر دیا کہ جو راہن والا غلام تھا نہ رکھا تھا اس نے بغیر مرتہن کی اجازت کی کیا کر دیا، آزاد کر دیا، تو یہ عتق جو ہے نا نافذ ہو جائے گا. کیونکہ یہ جو عتق ہے یہ اہل سے نافذ ہوا، یہ جو آزاد کرنے والا شخص مالک ہے بالغ عاقل ہے تو یہ عتق نافذ ہو جائے گا. محل کی طرف مضاف ہے اور یہ محل بھی آزاد کرنے کی قابل ہے نا، غلام ہے، تو لہٰذا اس کا یہ جو تصرف یہ لغو نہیں سمجھا جائے گا، گرچہ کیا ہوا اس نے بغیر اجازت کے ادا کر دیا. فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا، پھر اگر یہ راہن جس نے غلام کو آزاد کیا ہے غنی ہو، مالدار ہو، پیسہ اس کے پاس ہو، وَالدَّيْنُ حَالًا، اور یہ جو دین ہونا یہ کیا ہو، حال والا ہو. حالاً یہ جو حالاً و لفظ ہے نا، حالاً یہ جو لفظ ہے یہ حالاً ہے، لام پر شد نہیں. اگر تم یہ کہو گے نا کہ حالاً پھر تو درست نہیں ہوگا نا، حل یا خلو سے نہیں ہے، حالاً منا فی الحال. تو طلب باداء دین، پھر اسے مطالبہ ہوگا کہ ابھی دین ادا کرو، تم نے کیوں آزاد کر دیا. وَإِنْ كَانَ مُعَجَّلًا، اگر دین معجل تاجیل و مدت والا دین اخذ منه قیمت العبد، تو پھر اس سے غلام والی قیمت وصول کی جائے گی، کیونکہ یہی اس کے لیے سبب بن گئے. اب یہ قیمت اسی کے پاس رہے گا. فجعلت رہنا، وہی قیمت رہن کے طور پر رکھی جائے گی مکان اس غلام کی جگہ، حتی یحل الدین، یا تک کہ دین کیا کرے ادا کرے اس کا وقت آ جائے. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، اگر وہ جو آزاد کرنے والا شخص نہ راہن تو اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو وہ تنگ دست تھا، غریب فقیر تھا، تو استسعى العبد فی قیمتی، پھر مرتہن اس غلام سے مطالبہ کرے گا کہ ذرا تم کیا کرو اپنی قیمت کے برابر کچھ پیسہ کماؤ، اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے یار، بہت کچھ کیا، تمہاری گردن چھڑائی اس نے، خلاص کر دیا تمہیں، اور ادھر رجوع بھی نہیں کر سکتا نا یہ غریب فقیر، اس نے ایسا کام کر دیا، تب تم کیا کرو کچھ پیسے وغیرہ تو ادا کرو. فقضى به الدین، اسے کیا کرے گا دین ادا کرے گا. ثم يرجع العبد على المولا، پھر یہ جو غلام ہے نا یہ جب پیسے ادا کرے گا مرتہن کو، مرتہن سے تو ٹوٹ جائے گا نا، پھر یہ جو غلام ہے یہ مولا کے پاس جائے گا. جب مولا کیا ہو جائے، مسیر ہو جائے کہ حضرت سے اب آپ نے مجھے آزاد کی، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن ادھر تو پیسے بہت زیادہ بن رہے تھے نا، میں نے آپ کی طرف سے آزاد کیا، آپ کے احسان میں بھول نہیں رہا، لیکن پیسے زیادہ آپ مجھے کیا کر دے، وہ پیسے واپس کر دے، اور جو آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے نا وہ تو للہ فی اللہ آزاد کیا ہے، لہٰذا اس کے تو یہ پیسے آپ میرے اوپر نہیں ڈال سکتے، کہ بس آپ ہی نے دینے پڑیں گے. وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے راہن پر قیمت واجب اس وقت ان استہلک الراہن الرہن، کہ اگر راہن اس رہن کو ہلاک کر دے. ہلاک کرنے کا کیا مطلب، اس نے اسکوٹر رکھا تھا زید کے پاس، مرتہن کے پاس، اور بغیر اجازت کی جا کے اسکوٹر کو چلانا شروع کر دیا، کیا ہو گیا، نیچے پہاڑ سے گرا دیا، کسی اور جگہ گرا دیا، بالکل ختم کر دیا. ختم ہونے کا کیا معنی، کام کا اب نہیں رہا، اس پر تو 50,000 کا اسکوٹر یا اس پر 50,000 دوبارہ لگے گی تو کیا فائدہ. تیسری صورت میں اس پر قیمت واجب ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے بغیر اجازت کی چیز کو استعمال کیا. وَإِنِ اسْتَهْلَكَ أَجْنَبِيٌّ،
اگر کسی اجنبی شخص نے اسے استعمال کر کے ہلاک کر دیا تو فالمرتہن هو الخصم فی تضمینہ، اب اس سے لڑنے کا یا کیا کرنا، خصم بننے کا، مخاصمت کرنے کا، کیس لڑنے کا جو معاملہ ہے کون سا بالے گا؟ مرتہن جا کے خود سب کچھ کرے گا۔ فیاخذ القیمت، اسی سے قیمت وصول کر کے، فیکون القیمت رہن پہ پھر یہ جو قیمت لے گا نا اس اجنبی شخص سے یہ رہن بن جائے گی۔ آگے کہہ رہے کہ وجنایۃ الراہن علی الرہن مضمونہ، اگر راہن کیا کرے، رہن کے اوپر کوئی جنایت کرے تو اس طرح کرنے سے اس پر ضمان آئے گا، کیونکہ اس طرح جنایت کرنے سے تو مرتہن کے ہاتھ کو قبضے کو یہ کیا کرنا چاہتا ہے، زائل کرنا چاہتا ہے۔ مثلا غلام تھا کس کا، اس راہن کا 20,000 کا تھا، اس نے ایک دن غصہ ہو کہ گیا غلام کا ہاتھ توڑ دیا، تو جب ہاتھ توڑے گا نا 15,000 کا بن جائے گا، کیونکہ جب ایک ہاتھ ٹوٹ جائے گا زیادہ کام نہیں کر سکتے، ایسا غلام کون خریدے گا جو کیا ہو، ہاتھ کا لنگڑا ہو، ٹوٹ جائے۔ اس صورت میں جو 5,000 کا نقصان اس نے کیا ہے نا، یہ اس پر مضمون ہو جائے گا، ضمان آئے گا اس پر۔ وجنایۃ المرتہن علیہ، اگر مرتہن کیا کرے گا، اس مرہون چیز کے اندر کوئی نقصان کرے گا، جنایت کرے گا، تو تسقط من الدین بقدرہا، تو اسی کے بقدر اس سے دین ساکت ہو جائے گا۔ مثلا 20,000 کا غلام تھا نا، 5,000 کا اس نے نقصان کر دیا، زیان کر دیا، تو 5,000 کے ساکت ہو جائیں گے نا، کیونکہ اس نے غلام کا ہاتھ توڑا ہے، اور باقی 15,000 باقی رہیں گے۔ وجنایۃ الرہن، اگر رہن کوئی جنایت کرے، علی الراہن وعلی المرتہن وعلی مالہما حدر، رہن ہے اس نے کیا کر دی، جنایت کر دی، کیا مطلب، غلام اس نے رکھا تھا مرتہن کے پاس، بہت شریر قسم کا غلام تھا، اس نے جنایت کر دی، ایسا ہوا کہ مثلا اس نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، تو ابھی جو توڑ دیا نا اس کے پیسے تو آ جائیں گے نا، اس غلام پر آ جائیں گے، نقصان میں آ جائیں گا نا، تو پیسے تو غلام سے کوئی وصولی نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہوتا کیا ہے، ہوتا ہے وہ بھی مولا کا، تو یہ کس سے لینا پڑے گا یہ نقصان، راہن سے اور مرتہن سے۔ یہ کیا ہو گیا، ایسا ہوا کہ اس مرہونہ غلام نے جنایت کر دی، کسی کو قتل کر دیا، تو اس کے بدلے میں یہ جائے گا نا، تو چھڑوانے کے لیے جو کچھ دینا پڑے گا انہیں کو دینا پڑے گا، فدیہ وغیرہ۔ یہ کیا کر دیا، اس رہن شدہ غلام نے یا کسی جانور نے علی مالہما، راہن یا مرتہن کے مال کو نقصان پہنچایا، حدرن، تو پھر یہ کچھ نہیں ہوگا، باطل ہو جائے گا، اکارت ہو جائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں سمجھا جائے گا۔ حدر کا کیا معنی ہے، باطل، یعنی اس کا کوئی ضمان نہیں۔ مثلا اس نے کیا رکھا تھا، زید نے مرتہن خالد کے پاس رکھا تھا ایک غلام، یا سمجھو گدھا رکھا تھا، یا بیل رکھا تھا، یا بکری رکھی تھی، اس بیل نے کیا کر دیا، اس کے گھر میں کسی چیز کو گرا دیا، شیشے کے سامان رکھے تھے، شیشے کے قیمتیں اس نے کیا کر دی، سب توڑ دیے، تو کوئی اس نقصان نہیں آئے گا، نہ راہن پر آئے گا نہ مرتہن پر، کیونکہ اس نے توڑی، اسے برانگیختہ کیا تھا کہ تم ایسا کرو، یا گدھے نے کسی کو لات مار دیا تو اس کا نقصان نہیں آئے گا، حدر ہوگا۔ وأجرة البيت الذي يخفض فيه الرهن على المرتهن، مرہونہ چیز جس جگہ رکھی جائے حفاظت کے لیے، جس گھر